اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا تقاضا ہر ایمان والے کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے جیسا کہ محبت حضرات صحابہ کرام نے کیا، جیسی محبت حضرات صحابہ کرام نے کی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اس میں نام آتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ بلال حبشی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن ہے، اور شکل و اعتبار سے کالے کلوٹے ہیں، لیکن مرتبے اور مقام کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ چل رہے ہیں اور سیدنا جبرائیل آپ کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ آگے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، معلوم کیا جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ہے۔ آپ مرتبہ اور مقام کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ جب میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو جانتے ہو پھر زمانہ پلٹ کر کے آیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی ختم ہوا، آپ بھی تشریف لے گئے، پھر زمانہ پلٹ کر کے آیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بلال حبشی یوں کہتے ہیں کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ جہاد میں راہ خدا میں نکلنے کے لیے اور کوئی آدمی اگر کوشش کاوش کرتا جہاد میں جاتا ہے، یہ بہت بڑا اور اونچا عمل ہے۔ تو جانتے ہو حضرت عمر نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی، بلکہ یوں کہہ کر کے انکار کیا کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے رہے، آپ اذان دیتے رہے۔ پلٹ کر کے بلال حبشی نے یوں کہا کہ میں اذان دیا کرتا تھا دو اماموں کے لیے، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حضرت ابو بکر نے چونکہ مجھ کو خرید کر کے آزاد کیا، اب دونوں شخصیت دنیا میں موجود نہیں ہے، اور میں نے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں حضرت عمر خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی، یہ چلے گئے ملک شام کی طرف، وہاں زندگی گزار رہے ہیں، رات کو لیٹے ہوئے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور بلال حبشی سے کہا بلال یہ کیسی وفا، یہ کیسی جفا، تم یہاں اور ہم وہاں۔ بہرحال نیند سے بیدار ہوئے، اپنا بوریا بستر تیار کیا، فوراً مدینے پہنچے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بلال آئے ہیں تو وہاں آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی۔ لوگوں نے بلال سے اللہ کے نبی کے زمانے کی اذان کی درخواست کی ہے، آپ اذان دے۔ بلال نے انکار کر دیا۔ جانتے ہو انکار کی وجہ کیا تھی؟ انکار کی وجہ صرف یہ تھی، کہا کہ جب میں کہوں گا اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، کس کا چہرہ دیکھوں گا اور کس کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے تازگی پیدا ہوگی، مجھے سکون حاصل ہوگا۔ انکار کر دیا۔ ادھر لوگوں نے یہ کیا کہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ یہ دو شہزادے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، یہ شہزادے وہ ہیں، ان جیسے شہزادہ کوئی سوئے زمین پہ نہ آیا تھا نہ آئے گا۔ یہ شہزادے وہ ہیں جن کو نبی کی گود حاصل ہوئی ہے، یہ شہزادے وہ ہیں، ان کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ آپ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، اور ان میں سے ایک آ کر کے میرے آقا کی پشت پر سوار ہو گیا۔ میرے آقا نے سجدے کو طویل کر دیا، سجدے کو بڑھا دیا، اور کسی نے انہیں ہٹانا چاہا، میرے آقا نے نماز کی حالت میں ہاتھ سے انکار کر دیا کہ انہیں نہ ہٹایا جائے۔ ان کا مرتبہ مقام یہ ہے۔ بلال حبشی سے اذان کی درخواست کی، انکار کر دیا۔ لوگوں نے تیار کیا ہے حضرت حسنین کو۔ حضرت حسنین نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ چچا جان آپ اذان دیں تاکہ ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے، یاد آ جائے۔ وہاں پھر بلال کی کیا مجال کہ اذان کا انکار کر دیں۔